الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلوم الدرجات كفيلا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق الله العظيم. درود شریف صاحب حضرات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. انتہائی واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، گھراں دے اندر بیٹھ کے سماعت کرنے والی میری اسلامی مائیوں اور بہنوں، رمضان المبارک دا بابرکت بارحمت دوسرا خطبہ جمعۃ المبارک کی دعائے فرماؤ اللہ پاک اس مبارک لمحات دے اندر انال مبارک وقت دے اندر حق اور سچ کہنے دی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ کیا جائے سنیا جائے اس تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک دے مہینے دے اندر بہت سارے عظیم واقعات رونما ہوئے جنہاں دے اندر بہت ہی اہم اور خاص واقعات میں بڑے ہی اختصار دے نال تساں حضرات دے سامنے وقتاً فوقتاً پیش کرتا رہتا ہوں. اج دے اس مختصر وقت دے اندر میں ایک ماں تے ایک بیٹی دا تذکرہ کراں گا. اگر تاریخ دے حساب نال دیکھیا جائے ماں بھی رمضان المبارک دے اندر دنیا تو رخصت ہوندی نظر آندی ہے تے بیٹی بھی رمضان المبارک وچ دنیا تو رخصت ہوندی نظر آندی ہے. ماواں دھیاں دا پیار شفقت محبت تسی بہت دیکھیا ہوئے گا اور بارہا دفعہ مشاہدہ بھی کیتا ہوئے گا. لیکن جس ماں تے بیٹی دا تذکرہ میں کرنا چاہتا پوری کرہ ارضی تے نہ ماں دی مثال ملتی ہے نہ بیٹی دی مثال ملتی ہے. تاریخ دستی ہے کہ ہر ایک عورت نو کوئی نہ کوئی فضیلت ضرور حاصل ہوتی ہے، مقام اور مرتبہ ضرور ملتا ہے. جناب سیدنا محبوب کبریا سرور کونین جان دو عالم شفیع دو عالم جناب محمد الرسول اللہ بلند آواز نال
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غالباً تاریخ دے حساب نال 25 سالاں دے سن، 25 سال آپ دی عمر سی۔ تو علماء تو سنتے ہو کہ والدہ بھی بچپن چ ٹر گئی، والد بھی ٹر گیا۔ 25 سال حضور علیہ السلام دی عمر مبارک سی، اور اپنے دادا جان عبد المطلب دے انتقال تو بعد اپنے چچا ابو طالب دے کول آ جاندے۔ 25 سال میرے محبوب دی عمر مبارک تے مکے دی ایک مالدار عورت، عزت دار عورت، جندے شوہر 2 سن، یکے بعد دیگرے نکاح ہویا، انہاں دا انتقال ہو گیا، 2 دفعہ بیوہ ہویاں، 40 سال اس عورت دی عمر سی، تے اس عورت نے محبوب دی امانت، دیانت، شرافت، محبت، چاہت، راحت، الفت نو ویکھ دیا ہویا محبوب نو پیغام نکاح بھیج دیے، تے جس نے پیغام نکاح بھیجیا ہے انہوں دنیا ختیجۃ الکبریٰ دے نام تو یاد کر دی۔ سبحان اللہ، تھوڑی جی اچھی بن دی ہے۔ جناب ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کول کوئی اور فضیلت ہووے نہ ہووے، کوئی اور مقام ہووے نہ ہووے، سیدہ ختیجہ دی عزت و عظمت لئی یہی کافی ہے کہ حضرت ختیجہ دلہن مصطفیٰ، زوجہ مصطفیٰ، امہات المومنین، جدوں دا نکاح سیدہ ختیجہ دا محبوب کبریاء نال ہو گیا، پھر قرآن علی اعلان کہندا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی دی بیویو تسی عام عورتاں ورگیاں عورتاں نہیں، ہن دنیا جہان دیاں عورتاں دی عبادت ایک پاسے، ختیجہ دی خاک پا دا مقابلہ نہیں کیتا جا سکتا۔ وجہ کی ہے کہ نسبت اچھی ہو گئی ہے۔ نسبت اچھیاں نال ہوئے نا، چنگیاں نال نسبت ہوئے نا تے رنگ لگ جاتے، نسبت ہوئی تے رب نے شان ودا چھٹے۔ سیدہ کہتی ہیں، سیدہ نے حضور نو تجارت دی پیشکش کی تھی۔ میں بڑے شارٹ کٹ انداز سارے واقعات تو حضرات دے سامنے رکھاں گا انشاءاللہ کہہ لو۔ حضور نے چونکہ مکے دے اندر قحط سالی سی، کاروبار کوئی خاص نہیں سی، تجارت کوئی خاص نہیں سی، حضور نے ختیجہ دا وہ تجارت کرن والی پیشکش نو قبول فرما لیا۔ قافلہ ٹر پہ ہے، مصر جا رہے ہیں، اونٹنیاں تے سامان لدیا ہویا ہے، حضور نے مہار پکڑی ہوئی ہے، تے کہنے والا کہندے کیسا سہانا منظر ہے، کیسا نرالا منظر ہے کہ اونٹنیاں دی مہار محبوب محمد دے ہاتھ وچ صلی اللہ، تے مشیت مسکرا کے کہندی ہے تینوں اے مہار تے نظر آ گئی جیری محبوب نے اونٹنیاں تے سامان لد کے پکڑ لئیے، اے مہار تینوں تے نظر آ گئی، او مہار نظر نہیں آئی جدوں میرا محبوب حلیمہ دی گود وچ سی تے سونے نے مہاراں پھر لئیاں سی۔ تے پھر اونٹنی ڈاچی جتے مصطفیٰ تے نظر اوتھے ڈاچی دا قدم، ایڈیاں شانہ والی ہو گئی۔ کیوں کہ پہلی ڈاچی دی نسبت حلیمہ نال سی، ہن ڈاچی دی نسبت مصطفیٰ دے نال۔ مینو میرے کاروبار تے ناز، تانوں تواڈے کاروبار تے ناز، مینو میری تجارت تے ناز، تانوں اپنی تجارت تے ناز، لیکن میں سلام کراں
آمنہ دے در یتیم نو میں سلام کراں، اوس واللیل دیاں زلفاں والے نو میں سلام کراں، ما زاغ البصر دیاں اکھیاں والے نو میں سلام کراں، علم نشرہ دے سینے والے نو میں سلام کرتا، اوس وما رمیتا از رمیتا دے مبارک ہتھاں والے نو میں سلام کرتا، یاسین دے دندان والے نو میں سلام کرتا، اوس خوشبوواں والے پسینے والے نو میں سلام کرتا، سونے شہر مدینے والے نو میں سلام کرتا، علم دے خزینے والے نو میں تجارت تے ناز کرتا، میں کاروبار تے ناز کرتا، میں اپنی ملازمت تے ناز کرتا، مینو اپنی تجارت تے ناز ہے تے تجارت جیدے تے ناز کر دیے اونو محمد الرسول اللہ کہندن، تجارت جیدے تے ناز کر دیے اونو آمنہ دا در یتیم کہندن، تجارت جیدے تے ناز کر دیے اونو ساکی کوثر کہندن، اونو شافع محشر کہندن۔ تجارت نو ناز کیوں نہ ہوئے؟ اتنا امانت دار، اتنا ایماندار، پھر سچا تے سچا، اج تک ماں نے نہیں جمیا۔ اے محبوب زن جنہ فاراں دی چوٹی تے کھڑے ہو کے کیا سی، لبست فیکم عمرا حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، اے مکے والےو میں ٹاڈے اندر 40 ورے گزارن، مینوں دسو انہاں 40 سالاں دے اندر دن بھی آئے نے، دوپہراں بھی آئیاں، صبح بھی آئی، شاماں بھی آئیاں، راتاں بھی آئیاں، کوئی ایسا ویلا مینوں دسو کہ میں تہاڈے سامنے کوئی جھوٹ بولیا ہوئے تے اج مینوں دسو۔ تے سارے مکے والے برادری والے اپنے بھی غیر بھی الال اعلان بول کے کہندے اے محمد جربنا کا مرارا ما رائنا فیکا الا صدقا، اسی ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، مرارا بارہا دفعہ آزمایا، اسی جدوں بھی تیری زبان وال ویکھیا سانو تیری زبان تے صداقت نظر آئی۔ تے سیدہ نے پیغام بھیجیا تجارت دا، تے حضور نے قبول فرما لیا۔ ان قافلہ جا رہا ہے، لمبا واقعہ ہے، مصر پہنچ دیں، تجارت ہوئی، مال وکیا، تے منافع ڈبل آیا، سبحان اللہ کہہ دے، تے سجنوں ڈبل ہی آنا سی نا، ویچن والا کون سی؟ آمنہ دا در یتیم، تے منافع دے پہ ڈبل ہو جانا سی۔ جس ویلے مال و زر نال سید حضرت امام محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آندے تے سیدہ نے ویکھیا تے موازنہ کیتا، پچھلے سارے سالاں چوں اس سال دگنا تے چگنا منافع آیا ہے، تے کہنے لگے اے محمد اج تو بعد اے گھوڑا بھی تیرا ہے، اے اونٹنی بھی تیری ہے، تے اے فلاں فلاں مال بھی تیرا ہے۔ تے پھر سیدہ خدیجہ دا غلام میسرہ خود دسدا ہے کہ مالکہ جدوں اے محمد سخر دوپہرے دھوپ چ جاندا سی نا تے بدلی آ کے نا اندے تے سایہ کر دیتی سی، جاندے جاندے اگر ایدا پیر پتھر تے آ جاندا سی تے او موم نالوں زیادہ نرم ہو جاندا سی، جنہاں راواں تو لنگدا جاندا سی تے ہرے بھرے ہو جاندے سن۔ اے معجزے میں ویکھ آیا تے ملکہ اے معجزے کوئی عام بندے چ نہیں ہوندے، اے نبی وچ ہوندے نے۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ جس ویلے حضرت خدیجہ نے معاملات ویکھے نا تے آپ نے پھر پیغام نکاح بھجوایا، سبحان اللہ اچھی کہہ دے، پیغام نکاح بھجوایا کہ حضور تے جناب ابو طالب آپ نے فرمایا کہ ہلے اخراجات مکمل نہیں، تنگ دستی ہے، اس واسطے اسی ہلے نکاح کرن لئی تیار نہیں ہاں، پھر دیکھاں گے کسی موقع تے اگر حد آسان ہویا، حالات آسان ہوئے تے اسی نکاح ضرور کراں گے۔ ان میں سلام کرنا جس ویلے اے جواب حضور دا تے جناب ابو طالب دا حضرت ابو بکر صدیق نے سنیا نا کہ حضور انکار کر رہے ہیں اخراجات دی وجہ تو، پیسیاں دی وجہ تو، مال و زر دی وجہ تو، تے آگے کہنے لگے اے محمد پریشان نہیں ہونا،
مال چاہیے ہے نا میں حاضر ہوں. سبحان اللہ اچھی بنتی ہے یار. کی کیا ہے جناب ابو بکر صدیق نے سونےو پریشان نہیں ہونا. نکاح واسطے جتنا خرچہ ہوئے گا نا میں کلا ابو بکر صدیق برداشت کرا. لیکن نکاح ہوئے اج لوگ کہندے جی فلاں نے اتنا کر دیتا ہے اگر یہ نہ کرتا فلاں دی بچی دی شادی ہو جانی سی فلاں دی بچی دی شادی ہو جانی سی. اس بچی دے والدین نو اگر بندہ گل کر کے دیکھے. میں ایک دوست نو کیا ہے میں کہ یار تہاڈا ایک بچہ ہے تسی انہوں اس طرح ویاہو جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سادہ انداز وچ کیتا ہے تاکہ تہاڈا نام روشن ہو جائے. اگوں اس بچے دی ماں کہنے لگی کہ قاری صاحب ایکو ہی ایک تے ہے میں تے بڑے دھوم دھام نال لے کے جانا. او ماشاءاللہ ہن تک لے کے بیٹھے نے ہن رشتہ آندا ہی نہیں پیا. میں کہا تو دھام ذہن چ رکھ جے تو نیت کیتی ہوندی میں سنت مصطفیٰ دے عمل کر کے ٹرنا ہے تے رب نے تیرے لیے آسانیاں پیدا کر دے. جناب ابو بکر کہنے لگے سونےو نکاح دا ٹوٹل خرچہ میں برداشت کراں گا. علماء لکھتے ہیں کہ نکاح دے موقع تے حضور علیہ السلام نے جیڑا جوڑا مبارک کپڑیاں دا پایا سی نا وہ بھی حضور دا اپنا نہیں سی ابو بکر صدیق دا سی. اللہ اللہ سبحان اللہ کہہ دے میں ذرا غوطہ لواتے ہوں سارے بولو یار سارے بلند آواز میں. روایات اندر آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق نے مال و زر لیا کے محبوب دے قدمہ چ رکھنا شروع کر دیتا. سونیا پریشان نہیں جے ہونا جتنا بھی خرچہ ہے نا میں ابو بکر صدیق برداشت کر لئی کر لاں گا. پھر توجہ طالب علم میرا تصور صدیق نے مصطفیٰ نو راحت دیتی دولت دیتی عزت دیتی شفقت دیتی. جدوں بھی ضرورت پینا صدیق نے دولت دے دیتی صدیق نے محبت دے دیتی صدیق نے شفقت دے دیتی صدیق نے دولت دے دیتی. محبوب نے بدلے دے اندر صدیق نو خلافت دے دیتی. صدیق نے دولت دیتی مصطفیٰ نے خلافت دیتی امامت دیتی صداقت دیتی ہجرت دی رفاقت دیتی تے روزے دے اندر جنت دے دیتی روزے دے اندر جنت دے دیتی. جے میں طالب علم والوں پوچھے تے میں اپنے اندازے چینج کواں گا میرے آقا کا ہے دل بر صدیق اکبر صدیق اکبر. سارے دا آواز آئے گا تے مزہ آ جائے گا. میرے آقا کا ہے دل بر صدیق اکبر صدیق اکبر. میرا ہاتھی میرا راہبر صدیق اکبر صدیق اکبر. زمانہ مجھ کو کہتا ہے میں حاکم ہوں مگر میں ہوں تیرا نوکر صدیق اکبر صدیق اکبر. کتنی شانہ والا صدیق مقام والا صدیق عظمت والا صدیق شان و شوکت والا صدیق جاہ و جلال والا صدیق صداقت دا پیکر صدیق حیا دا پیکر صدیق اور نبوت دا رازدان صدیق نبوت دیاں خوشبوواں لین والا صدیق ہجرت دے اندر کلہ دیدار مصطفیٰ کرن والا صدیق مصطفیٰ دی خاطر دشمن دے ڈنگ برداشت کرن والا صدیق مصطفیٰ دی خاطر زہر برداشت کرن والا صدیق مصطفیٰ دی رضا دی خاطر تے مصطفیٰ دی محبت واسطے اپنی چہتی بیٹی عائشہ نو مصطفیٰ دے نکاح دین والا صدیق مال و زر لٹان والا صدیق. آواز آتی ہے سارے صحابہ دا
قرضہ میں دنیا دے اندر ہی ختم کر دیتا، میں محمد نے سارے دا قرضہ دنیا دے اندر ہی بدلہ چکا دیتا۔ صدیق تیرا اجر دین واسطے، تینوں بدلہ دین واسطے میں محمد کول کچھ نہیں، تینوں رب قیامت والے دن اپنے شان اجر دے گا۔ کل نو میدان محشر لگا ہوئے گا، ولی غوث کتب ابدال پیر تے فقیر رب نو حساب دین واسطے کھڑے ہون گے، صدیق کلا رب تو حساب لین واسطے کھڑا ہوئے گا۔ اللہ کہنے لگے خرچہ میرا، سبحان اللہ کہہ دو، خرچہ ابو بکر صدیق دا۔ اللہ اللہ ہن ویکھنا ذرا دلہن بھی آلہ نہیں سبحان اللہ بندی ہے، دلہن بھی آلہ ایندا جو میں انشاءاللہ ایتھے ایک بلب لگا ہوئے گا، بٹن ایتھے پیا ہوئے گا، جتے سبحان اللہ بندی ہوئے گی میں بلب جلا دیاں گا، تانوں پتہ چل جائے گا تے سبحان اللہ بندی ہے، تانوں کہنے سے آسانی ہو جائے گی۔ دلہن بھی بولو بولو، دلہن بھی، دلہا بھی اعلیٰ، دلہن بھی بے مثال، دلہا بھی بے مثال، دلہن بھی شان والی، دلہا بھی شان والا۔ ہائے میں قربان جاواں، اے اعزاز حضرت خدیجہ نو ملے ہے کہ حضور کمواری حالت دے اندر خدیجہ دے نکاح دے اندر آ گئے تے عورتاں چوئے نکاح سیدہ عورتاں نو اے اعزاز سیدہ عائشہ نو ملے ہے کہ سیدہ عائشہ کمواری حالت دے اندر مصطفیٰ دیاں دلہن بن گئی۔ اللہ مقدرہ دی گل ہے نا، شان ہے نا اپنا اپنا۔ ختیجہ بھی آلہ تے محبوب بھی، وقت گزرتا رہا، نکاح ہویا، علماء لکھ دیں رب نے حضرت ختیجہ چوں 4 دھیاں دیتیاں نے، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ۔ کنیاں بیٹیاں؟ بولو بولو کنیاں بیٹیاں؟ 4 بیٹیاں رب نے حضرت ختیجہ جو دیتیاں، جناب قاسم، عبداللہ، سبحان اللہ کہہ دے ہو، ابراہیم، سبحان اللہ ابراہیم، اے حضرت ختیجہ چوں اولاد ہوئی۔ علماء لکھ دن وقت گزرتا رہا، سیدہ ختیجہ دی طبیعت بگڑنا شروع ہو گئی۔ فیصلہ جڑا رب دا ہوندا ہے نا، اے یاد رکھنا وہ برحق ہے، انہوں کوئی کسی مولوی پیر دا تویز ٹال نہیں سکتا۔ موت جیڑی ہے نا، موت اے نہیں ویکھدی کہ میں اے بستر تے ہوئے گا تے میں جانا ہے، ٹردا ہوئے گا تے موت نے آ جانا ہے، وضو چ ہوئے گا موت نے آ جانا ہے، بے وضو ہوئے گا تے موت نے آ جانا ہے، نماز چ ہوئے گا تے موت نے آ جانا ہے، سبحان اللہ بندی ہے، نماز چ ہوئے گا تے موت نے آ جانا ہے، گڈی چ ہوئے گا موت نے آ جانا ہے، موٹر سائیکل تے ہوئے گا موت نے آ جانا ہے۔ انہیں نہیں ویکھنا کہ لیٹے گیا یہ لیٹے گی تے میں جاواں، وہ اپنے وقت کا مقرر ٹائم ہے، نہ 1 منٹ اگے تے نہ 1 منٹ پیچھے۔ اج کل کوئی جوان موت ہو جائے نا تو ایک عجیب جملہ بولیا جاتا ہے کہ جی بڑی جلدی چلا گیا، بڑی جلدی چلا گیا، بھی انہیں تینوں دسیا سی کہ میرا ٹائم اتنا سی تو میں جلدی چلا۔ بولو بھائی یہ جملہ غلط ہے، جلدی کیوں چلا گیا؟ تہاڈا کی خیال ہے کہ وہ موت دا مقرر وقت ہلے مقرر نہیں سی تے رب نے انہوں پہلے ہی بلا لیا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، رب نے وعدہ خلافی کر لئی ہے؟ نہیں، کوئی جلدی نہیں جاندا، کوئی دیر نہ نہیں جاندا، سب اپنے مقررہ وقت سے جاتے، نہ 1 منٹ اگے تے نہ 1 منٹ پیچھے۔ طبیعت بگڑنا شروع ہوئی، ایک دن کہنے لگے یا رسول اللہ میری آرزو ہے کہ میں تانوں رسول خدا بنیا ہویا دیکھا، تاڈے سر تے نبوت دا تاج ہوئے تے ختیجہ دی آنکھیاں ہوں۔ اللہ تو ساڈیاں عورتاں دی فرمائش میں افسر لگا ہوا، تہاڈیاں عورتاں دی فرمائش تسی وزیر اعظم لگے ہو تے اساں دیکھیے،
میں سلام کراں ختیجہ تیری عظمت نوں، کہندی ہے سونےو میری خواہش ہے کہ تسی رب دے محبوب بن جاؤ تے میں تانوں ویکھاں، تاڈے سر تے نبوت دا تاج ہوئے تے میں تانوں ویکھاں، تاڈے تے قرآن آندا ہوئے تے میں ویکھاں، تاڈے کول فرشتہ آندا ہوئے تے میں ویکھاں۔ اللہ فرماندے نے ختیجہ اے مقدراں والےاں نوں ملدا ہے، سبحان اللہ کہہ دیو، اللہ اللہ۔ والدہ بھی نہیں رہی، والد بھی نہیں رہا، دادا بھی نہیں رہا، ختیجہ مالدار عورت سی مکے دے اندر، تے مکے دے کافر اسی وجہ تو حضور نو پریشان نہیں سن کردے کہ ختیجہ صاحب اثر عورت ہے، مالدار عورت ہے، عزت دار عورت ہے، حیادار عورت ہے، شرافت دا پیکر ہے، جے اسی محبوب نو تنگ کیتا تے تکلیف ختیجہ نو پہنچے گی، تے او حیا کرتے سن، لیکن پھر رب دا فیصلہ آ گیا۔ یہ گل یاد رکھنا اوکارے والے، کسے نے نہیں بچنا، میں بھی نہیں بچنا تے تساں بھی نہیں بچنا، ہر ایک نے کوئی پتہ نہیں ایندا سال رمضان المبارک سانو سارے چوں کنوں نصیب ہوندا ہے تے کنوں نہیں ہوندا، تے ہن لمحات تے ساعتاں تے وقت ہے نا جیڑا ہن تہاڈے ہتھ میرے ہاتھ دے اندر، تے رب نو راضی کر لئیے تے رب نو منا لئیے تے رب راضی ہو جائے گا۔ دیکھو نا ایک فرشتہ ادھر بیٹھا ہے، ایک ادھر بیٹھا ہے، اے جرا ایک دا کام ہے گناہ لکھنا، ایک دا کام ہے نیکیاں لکھنا۔ میں چونکہ وعلیکم السلام علماء اپنا علم بیان کر دیں، میں طالب علم ہوں، میں اپنے انداز بیان کراں گا۔ ایک دا کام ہے گناہ لکھنا، ایک دا کام ہے نیکیاں لکھنا۔ جدو بندہ گناہ کرتا ہے نا، گناہ لکھن والا فرشتہ گناہ لکھن لگ جاندہ ہے تے نیکیاں لکھن والا فرشتہ فارغ بہ جاندہ ہے، خاموش بہ جاندہ ہے۔ تے جدو بندہ نیکی کرتا ہے تے نیکیاں والا لکھنا شروع کر دیندہ ہے، گناہ والا بھی فارغ بیٹھ جاندہ ہے۔ میں تصورات جو رب نے کہا یا اللہ کوئی ایسا وقت بھی ہے کہ دونوں ہی مصروف ہو جان، سول بولو یار بلند آواز میں سبحان اللہ اچھی بنتی ہے۔ موسم اج ٹھنڈا ہے تے تسی تے گرم ہو نا، تسی اپنا روزہ بھی ٹھنڈا کر چھڈے، یا اللہ کوئی ایسا وقت ہے کہ دونوں ہی مصروف ہو جان، گناہ لکھن والا بھی تے نیکیاں لکھن والا بھی۔ میں جو لگتا ہے رب کہتا ہے کہ تو میرے محبوب تے درود پڑھنا شروع کر، دونوں ہی مصروف ہو جان گے، نیکیاں والا نیکیاں لکھن لگ جائے گا، گناہ لکھن والا گناہ مٹان لگ جائے گا۔ پڑھتا رہے۔ عام دنوں دے اندر ایک دفعہ سبحان اللہ کہن نال ایک درخت لگتا ہے جنت وچ، تے رمضان شریف وچ ایک دفعہ سبحان اللہ کہن نال 70 درخت لگتے ہیں۔ تے اسی تے ماشاءاللہ میرا خیال ہے اسی ہن بھی ایک دے چکر چیاں کہ ایک ہی لگ جائے، تے درخت او لگنے نے کہ لگے ہوئے نظر بھی آن گے، اے نہیں کہ لگ گئے کوئی کھاتا نہیں۔ جدہ ایک وقت سی پرانے وقتاں دی گل ہے، ایک بندہ کہندا ہوندا سی کہ میں ایک ارب درخت لگاواں گا، نہ لگے تے نہ نظر آئے ہیں۔ اللہ کہندے میں وہ جو نہیں لگانے، جڑے میں لانے نے نا، عربی نسل دا گھوڑا 100 سال بھی او دے نیچے دوڑدا رہے تے اس درخت دا سایہ نہیں جے مکنا۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا، سبحان اللہ اچھی کیا کرو، یہ میرا پٹرول ہے، میں سبحان اللہ تے چلدا ہوں۔ اللہ اللہ، بیمار ہو گئیاں، بستر مرگ تے آ گئے، حضور پریشان ہو گئے، بیماری ودی چلی گئی۔ علماء لکھتے، میں بڑے شارٹ کٹ انداز سے لے کے جا رہے ہیں، علماء لکھتے ہیں کہ حضرت ختیجہ دا وقت آخر قریب آ گیا، حضور دا ہاتھ سیدہ دیاں زلفاں تے پیشانی پہ دوبارہ تے موت دی کیفیت تے ہن میں سلام کراں اس ویلے نو کہ محبوب کول ہوئے تے جان نکلدی ہوئے، محبوب سامنے ہوئے تے جان جاندی ہوئے، نظرہ مصطفیٰ دے چہرے تے ہون تے جان پہ نکلدی ہوئے۔ علماء لکھتے ہیں کہ سیدہ دے جس ویلے سانس ٹوٹنا شروع ہوئے نا، میرے محبوب دیاں پریشانیاں ود دیاں چلیاں گئیاں کہ یا اللہ پہلے والد بھی نہیں رہا، پھر والدہ بھی نہیں رہی، پھر مکے والے دادے دا حیا کردے رہے، پھر تو دادے نو بھی کول بلا لیا، ہن ایک ختیجہ رہ گئی سی تے ہن ختیجہ بھی چھڈ کے ٹر گئی ہے،
تو مینوں کدا آسرا ہے؟ کہ قرآن جھوم کے تھے قرآن بولتا ہے، سبحان اللہ کہتے ہو۔ قرآن کہتے ہیں الم یجدک یتیما فآوا، سونیا جدوں تو پنگورے دے اندر سی تے ادوں بھی میں تیرے نال سی، جدوں تو حلیمہ دی گود دے اندر سی میں ادوں بھی تیرے نال سی، جدوں تو شیمہ دی گود دے اندر سی میں ادوں بھی تیرے نال سی، جدوں ابا ٹر گیا میں ادوں بھی تیرے نال سی، جدوں تیری والدہ دنیا تو رخصت ہو گئی میں ادوں بھی تیرے نال سی، جدوں دادا دنیا تو رخصت ہو گیا میں ادوں بھی تیرے نال سی۔ آج اگر اے ختیجہ تیری لاڈلی بیوی دنیا تو رخصت ہو رہی ہے تے سونیا پریشان نہیں جیونا، میں ادوں بھی تیرے نال سی، میں ہن بھی تیرے نال ہاں، میں ادوں بھی تیرے نال سی، میں ہن بھی تیرے نال ہاں، میں عطا کرن والا ختیجہ بیوی تیری ہے، عطا میری ہے، چار بیٹیاں تیریاں، عطا میری، اینا دی تربیت میں کراں گا، اینا دا خیال میں رکھاں گا، سبحان اللہ کہہ دیں ذرا بلند آواز نال، میں ایسی اینا دی تربیت کراں گا، اکارے دیا سجنا میں تیریاں بیٹیاں دی تربیت ایسے کراں گا کہ انہاں دا چرچا رہندی دنیا تک رہے گا، زینب دا نام بھی گونجدا رہے گا، ام کلثوم دا نام بھی گونجدا رہے گا، رقیہ دا نام بھی گونجدا رہے گا، تے فاطمہ الزہرا دا نام بھی گونجدا رہے گا۔ اگر میرے والوے کے عرشاں والیا میں ذرا اپنے نمازیاں نو اپنے انداز سمجھانا چاہتا، ذرا شرح صدر فرمانا، میں انہوں آسان لفظاں دے اندر تیری شان کریمی دکھانا چاہتا، اللہ فرماندے نا اچھا جے دکھانا ہی چاہتا ہے نا پھر انہوں کہلا اپنی روحانی نظراتے بصیرتاں تے بصارتاں اونا دو ماں تے تیاں وال لا لو، جے ماں وال ویکھو گے ماں حیا والی، بیٹی وال ویکھو گے تے بیٹی حیا والی۔ توجہ طالب علم ذرا میں ان تعارف کروانے لگا، جملہ ضائع نہ کرنا، اللہ تانوں حیاتی عطا فرمائے۔ ماں وال ویکھے گا ماں حیا والی، بیٹی وال ویکھے گا بیٹی حیا والی، ماں وال ویکھے گا ماں عزت دار، بیٹی بھی عزت دار، ماں بھی وفاشار بیٹی بھی وفاشار، ماں بھی تابعدار مصطفیٰ بیٹی بھی تابعدار مصطفیٰ، ماں بھی دین دی حبدار بیٹی بھی دین دی حبدار، ماں بھی سلیقہ شعار بیٹی بھی سلیقہ شعار، ماں بھی کامیاب بیٹی بھی کامیاب، ماں بھی سخاوت دا پیکر بیٹی بھی سخاوت دا پیکر، ماں دے دروازے تو بھی کوئی سوالی خالی نہیں جاندہ، بیٹے دے دروازے تو بھی کوئی سوالی خالی نہیں جاندہ، ماں بھی امانت دار بیٹی بھی امانت دار، ماں بھی عزت و عظمت والی بیٹی بھی عزت و عظمت والی، ماں بھی بے مثال تے بیٹی بھی سارے بولو بیٹی بھی بے مثال، ماں ہوئے جدی گود دے اندر مصطفیٰ نے نبوت والا سر رکھیا، بیٹی ہوئے جن نے نبوت والی گود جو سر رکھیا، سبحان اللہ، ماں ہوئے جنہوں رب دے سلام آندین، بیٹی ہوئے جنہوں فرشتیاں دے سلام آندین، ماں نو زوجہ مصطفیٰ کہندین، بیٹی نو دختر مصطفیٰ کہندین، جیری ماں او خدیجہ الکبریٰ بن کے چمکی ہے، بیٹی سیدہ فاطمہ بن کے چمکی ہے، ماں خدیجہ بن کے چمکی، بیٹی زہرا بن کے چمکی۔ انہیں کی شیر آ گئے تھے تے شیر آیا ہے 0 میٹر، تانوں یہ جل مولوی لبنا ہے، سبحان اللہ کہہ دے جرا روزے جو ڈبا پیک تانوں شیر دیتا ہے 0 میٹر، تسی موبائل جا کے 0 میٹر لیندے ہو، موٹر سائیکلہ 0 میٹر لیندے ہو، ڈبا پیک موبائل لیندے ہو، تے آج پھر ذرا طالب علم کو 0 میٹر شیر لے کے جا، اے صرف سن کے نہیں جانا، اے یاد کر کے جانا ہے تے گاں سنانا بھی انشاءاللہ کہہ دے ہو،
سبحان اللہ کو یار بلند آواز نال. ماں اور بیٹی کا رشتہ نرالا. نہیں جنہ دا عقیدہ ہے میں انہاں نو مخاطب ہاں. ماں اور بیٹی کا رشتہ نرالا. ختیجہ بھی اعلیٰ ہے زہرا بھی اعلیٰ. ماں اور بیٹی کا رشتہ نرالا. ختیجہ بھی اعلیٰ ہے زہرا بھی اعلیٰ. ختیجہ کا شوہر ہے زہرا کا بابا بڑی شان والا. بڑی شان والا. اے بڑی شان والا ہے تسا میرے نال کہو گے تے مزہ آ جائے گا. ختیجہ کا شوہر ہے زہرا کا بابا بڑی شان والا. نہیں بولو گے تو اگلا شعر آئے گا. بڑی شان والا بڑی شان والا بڑی شان والا بڑی شان والا. توجہ رہے طالب علم. شاعر بڑے مزیدار انداز منظر کشی کرتا ہے. ختیجہ تو آقا کے گھر میں چلی ہے. زہرا آغوش نبی میں پلی ہے. ختیجہ تے دلہن بن کے مصطفیٰ دے کر رہی ہے. تو شاعر عجیب منظر کشی کرتا ہے. ختیجہ تو آقا کے گھر میں چلی ہے. زہرا آغوش نبی میں پلی ہے. وہ جس کا دونوں جہاں میں اجالا. محمد ہمارا بڑی شان والا. وہ جس کا دونوں جہاں میں اجالا ہے. زہرا کا بابا بڑی شان والا. آواز آندی ہے کملی والے آپ پریشان نہیں ہونا. علم یجد کا یتیمن فآوا. تیرے ہاتھ میرے نبوت والے ہاتھاں وچ نے. تو اپنے آپ کو کلا نہ سمجھے. اج بھی سانو کوئی دکھ پہنچے نا رشتہ دار منہ پھیر لے پھر بندہ کہتا لے میں تے کلا ہی رہ گیا. اللہ کہتے ہیں تو کلا نہیں. تو بولو یار بلند آواز نال. تو کلا نہیں میں تیرے نیڑے ہاں. اللہ کنا نیڑے ہو. اللہ فرماندہ ہے میں شاہ رگ تو بھی نیڑے ہاں. تیری ایمانداری نہ دسنا بچہ جدو سکول جاتا ہے جی وہ لنچ نہ لے کے جائے بھوکا چلا جائے ہلکا جا ناشتہ کر کے ٹر جائے تو جدو واپس آندا ہے نا تے ماں نہ بھج کے پتر نو سینے نال لاندی ہے تے کہندی ہے ہائے میں صدقے جاواں سارا دن بھوکا رہ گیا. بولو یار بلند آواز نال. بولو یار بلند آواز نال. کہ ماں کہندی ہے ہن 10 پت کی کھانا میں دیواں. تے ماں دا ہوندا ہے ایمان تے یقین کہ پتر جو بھی منہ چوں کڈے گا نا تے میں دے چھڈنا ہے. اللہ فرماندے ماں بھی اپنے پتراں نال پیار کردی ہے. میں تے 70 ماواں نالوں زیادہ پیار کردا. جدوں میرا بندہ سارا دن بھوکا پیاسا روزے چ رہ کے شامی افطاری ویلے آ کے بہندا ہے نا تے میں اپنے بندے دے چہرے ول ویکھ کے کہندا مینوں تیرے نال بڑا پیار ہے. اج منگ کی منگدا ہے. اج منگ کی منگدا ہے. اج میں رب تیرے تے رحمتاں دی بارش پان لئی تیار بیٹھا. اج منگ لا. دولت نہیں تے دے دیاں. عزت نہیں تے عطا کر دیواں. مال و زر نہیں تے عطا کر دیواں. بے اولاد تے اولاد عطا کر دیواں. اگر اولاد نیک نہیں تے نیک بنا دیواں. منگ کی منگدا ہے. پھر بندہ کہندا ہے یا اللہ اسی کی لینا ہے دنیا تو جیڑے اللہ دے نیک بندے اوکھاں چوں ہنسو بہا کے کہندے عرشاں والیا سانو کچھ نہیں چاہیدا سانو تیری رضا چاہیے. اللہ فرماندے جے میری رضا چاہیے پھر فرشتیاں گواہ بن جاؤ میں اس بندے دی دنیا بھی سنوار کے رکھ دیاں گا اس بندے دی آخرت بھی سنوار کے رکھ.
ਉਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੰਗਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ, ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਦਾ। ਜਿਤਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਬ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ, 5 ਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਲਮਾ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵਾਕਿਆ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚਲੀ ਜਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਣ ਤੱਕ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸਨ? 5। ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਉਲਮਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਵਾਪਸ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਖੈਰ ਪਾ ਛੱਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਖੈਰ ਪਾਈ ਤੇ 6ਵੀਂ ਧੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਯਾਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? 6। ਜਲਾਲ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਤੈਸ਼ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ 6ਵੀਂ ਵੀ ਧੀ ਚ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ, 6ਵੀਂ ਵੀ ਧੀ ਤੇ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਉਲਮਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੁਸੱਲਾ ਵਿਛਾ ਲਿਆ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ। ਰੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਧੀਆਂ ਮੇਰੇ ਇਖਤਿਆਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਇਖਤਿਆਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੂੰ ਹੀ ਕੁਰਾਨ ਚ ਗਿਆ ਯਹਾਂ ਬੋਲੇ ਮੈਂ ਯਸ਼ਾਉ ਇਨਾਸਮ ਯਹਾਂ ਬੋਲੇ ਮੈਂ ਯਸ਼ਾਉ ਜ਼ੁਕੂਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਵੇਂ ਧੀਆਂ ਦੇਵੇਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਦੇਵੇਂ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ 6 ਧੀਆਂ ਦੇ ਛੱਡਣੀਆਂ ਨੇ ਦੇ ਦੇ, ਚ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ? ਤਲਾਕ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਯਾ ਅੱਲਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਉਜਾੜ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਸੂਮ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਠੋਕਰ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਾਂਗੇ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇ ਦੇ। ਉਲਮਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੋ ਗਿਆ, ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ, ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਫਰਿਸ਼ਤਿਓ ਲੈ ਆਓ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਖਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਜਹन्नम ਵੱਲ ਲੈ ਚਲੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਜਹन्नम ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਲੈ ਚਲੀਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਖਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਹन्नम ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨਾ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਧੀ ਖੜੀਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਨੂੰ ਜਹन्नम ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਲੈ ਗਏ, ਦੂਸਰੀ ਧੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ जहन्नम दे तीसरे दरवाजे ते, चौथी तीसरी धी मौजूद है चौथे दरवाजे ते, चौथी आ गई, पंजवें दरवाजे ते पंजवीं आ गई, छठे दरवाजे ते छठी धी कहती है मैं अपने वालद नू जहन्नम विच नहीं जान देना, वापस ले जाओ। जदों फरिश्तियां ने कसीट के ख्वाब दे अंदर जहन्नम दे 7वें दरवाजे तक लैके गए ना, अंदर सिटन लगे ना, ओ दरवाजा खाली नजर आया, अंदर सिटन लगे ना ते चीख के उठिया ते सजदे विच पै गया ते रो के कहन लगा अरशां वालिया मैनू पुत्र नहीं चाहिदा, मैनू एक धी होण दे दे, मैनू एक धी होण दे दे ताकि मेरा 7वां दरवाजा भी मलिया जाए, मेरे जहन्नम दे सारे दरवाजे बंद हो जान। अल्लाह फरमांदे जे मंगना है ना फिर इंज मंग जिवें कंबल लैके ज़करिया मंगदा नजर आंदा है, जे मंगना है ते इंज मंग जिवें मछली दे पेट दे अंदर यूनस मंगदा नजर आंदा। अल्लाह अल्लाह कहंदे मैं देंगा और अल्लाह अलहमदुलिल्लाह दिंदे। कहंदे ने एक बंदा मस्जिद दे दरवाजे ते बैठा रो रहा सी, या अल्लाह मैनू जुत्ती दे दे, या अल्लाह मैनू चप्पल दे दे, नंगे पैर फिरदा मैनू चप्पल दे दे। बुजुर्ग लिखा कि इतनी देर नू ओदे पिछों एक बंदा गुजरिया बैसाखियां दसी ते ओदे दोनों पैर ही कोई नहीं सी, ते जिस वेले उस बंदे दी नज़र पई ना ते सजदे च गिर गया ते कहन लगा अर्शां वालिया तेरा लाख लाख शुक्र है मैनू जुत्ती नहीं चाहिदी, मैनू पैर ते सलामत दिते, रोलिया ते नहीं है ना मैनू, ते जो अल्लाह दे दिता है ना ओदे ते शुक्र अदा करना चाहिए। जो कोल है ओदी कदर करो, जो निकल गया है उन्होंने छड़ दो, ओदे पिछे ना बचो, वो जा चुके। इसी तरह उलमा फरमाते हैं जे कोई तुहाडा करीबी दुनिया तो रुखसत हो जाए ना
ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਨਾ ਰੋਈ ਜਾਓ। ਸਦਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦਾ, ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਈ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰੋ ਕਿ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ। ਅੱਲਾਹੁ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਖਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਫਾਲਤ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗਰਾਨੀਆਂ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਐਸੀਆਂ ਨਿਗਰਾਨੀਆਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਤੇ ਜੇ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਵਾਲਾ ਗੌਰ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਸੈਯਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। کون فاطمہ؟ دختر مصطفیٰ فاطمہ، سبحان اللہ کہہ دو۔ کون فاطمہ؟ طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ فاطمہ، قاریہ فاطمہ، عالمہ فاطمہ۔ اج تے لوگ بڑی آسانی نال کہہ دیندے اے جڑے دیوبندی نے سیدہ زہرا نو نہیں مندے، اے دیوبندی حسن حسین نو نہیں مندے، اے دیوبندی امام علی نو نہیں مندے۔ میں کیا غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ کدی طالب علم کول آ کے بیٹھے گا تے پتہ لگے گا دیوبندی اہل بیت نو کیہو جہا مندے۔ طالب علم دے ایمان دے عقیدے تے غور کری۔ میں ہر جمعے اپنے عقیدے دا پرچار ضرور کردا۔ اے میرا رومال ہے نا، ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਧੁੰਮ ਪਾ ਛੱਡੋ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ 50 ਦਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। میں کہا یار پہلے مینوں تے پوچھنا میں کنے دا لیا ہے رومال میرا، تینوں کنے حق دیتا ہے جا کے رولا پاندا پھرے۔ عقیدہ میرا، مسلک میرا، دین مصطفیٰ میرا۔ پھر رب کعبہ دی قسم ایویں گلیاں تے چونکاں دے اندر زبان نہ دراز کر کے اکابرین علماء دیوبند تبرہ کرن دی ضرورت نہیں کہ اہل بیت دے منکر نے، مقام مصطفیٰ دے منکر نے، شان علی دے منکر نے، شان معاویہ دے منکر نے، جعفر صادق دے منکر نے اہل بیت نو نہیں من دے۔ رب کعبہ دی قسم قرآن لے کے بیٹھا، روزے دے نال باوضو منبر رسول تے بیٹھا، میں تیریاں تحقیقاں نو جتی دی نوک تے رکھ دا۔ جے عاشق مصطفیٰ دیکھنا ہی، جے عاشق اہل بیت دیکھنا ہی، جے عاشق فاطمہ دیکھنا ہی، جے غلام فاطمہ دیکھنا ہی، جے غلام حسین دیکھنا ہی، سارے مسلک وال جان دی اجازت ہے۔ پھر ذرا دل دیاں تختیاں صاف کر کے مسلک دیوبند والائی نوشن ہو جان کے 14 طبق دنیا دسے گی جے ہو جے شان علماء دیوبند بیان کر دیں مان لال جمعہ نہیں کوئی شان بیان کر سکو۔ ایویں رولا پائی پھر دیو فلانو نہیں من دے، مینوں پوچھو سی کنوں من دے۔ اسی فاطمہ نو اتنا مندے ہیں جتنا مصطفیٰ منوایا ہے۔ سبحان اللہ اچھی بن دی ہے۔ سچا تے سچا تے صادق گرانا، جو منہ نکل گیا ہو گیا۔ عید دا دن سی تے حضرت امام حسن تے امام حسین 55 سی آئے تے آگے کہنے لگے اماں جی سارے سرداراں دے بچیاں نے نوے نوے جوڑے پائے نے تے ساڈے جوڑے نہیں آن گے۔ سبحان اللہ کہہ دے، ساڈے کپڑے نہیں آن گے۔ فاقہ سی، اخراجات نہیں سن، کاروبار نہیں سی، غربت سی۔ تو ایک گل یاد رکھنا، سیدہ فاطمہ دے گھر جڑا فاقہ آندا سی نا، وہ معاذ اللہ فضول خرچی نال نہیں سی آندا، وہ سخاوت کرن نال آندا سی۔ جو کول ہوندا سی دے چھڑ دیاں سن۔ کیوں؟ سیدہ کہندیاں میری ماں ختیجہ نے بھی اج تک کسی نو خالی نہیں موڑیا تے میں بھی نہیں موڑ۔ تے اماں ساڈے کپڑے سارے نوے نوے پائی پھر دے تے ساڈے تے سیدہ وضو کر رہی سن تے جائے نماز بچھان لگیاں کہنے لگیاں پترو تہاڈا درزی ہلے نہیں آیا۔ سبحان اللہ کہہ دیو، نہیں سبحان اللہ اچھی بن دی ہے۔ تاریخ پڑھ کے دیکھنا، سیدہ نے مصلی بچھایا، نماز پڑھی، دعا منگ کے کہنے لگی عرشاں والے پترا نو میں کہہ دیتا ہے ٹاڈا درزی نہیں آیا، ہن عزت رکھ لئی، ہن عزت رکھ لئی۔
ہلے دعا منگ رہی سن، چہرے تے ہاتھ نہیں سی پھیریا، دروازے تے دستک ہوئی، امام حسین دوڑ کے دروازے تے گئے، اگے قدور نوجوان کھڑے تے بڑا تھال لے کے 2 جوڑے پہنے تے جا کے کہنے لگے پترو ایر بھرو تہاڈا درزی آ گیا جی، درزی آ گیا۔ حضور کر رہے نا تے سیدہ نے سارا قصہ سنایا کہ میں تے جوڑے کتے دتے ہی نہیں سن تے دے کون گیا، کتے پڑھ لینا کسے مرضی مسلک نو پڑھ لینا کہ سیدہ فاطمہ نے کپڑے سین لئی دتے سن کہ نہیں سن دتے، حضور میں تے دتے ہی نہیں تے درزی کون آ گیا؟ حضور مسکرا کے کہہ لگے فاطمہ یہ درزی دنیا دا نہیں سی، تے رب دا فرشتہ جبریل سی جڑا تیرے پتراں دا درزی بن کے آیا سی۔ اس حسین دے مقام نو اسی کیویں پہنچ سکدے ہاں جنہاں دے جوڑے جنت چوں سل گئے، ساڈے جوڑے ماشاءاللہ درزی لے کے آپ اعتکاف چ بہ جاندے ہیں، تے اسی تنقید کرنی ہے انہاں تے، اسی انہاں دا ایمان تولنا ہے، اسی مولوی تو اذان نہ سکھیے، ساڈا اعزاز میں پیر تو اذان سکھاں تے میرا اعزاز، میں پیراں تو نماز سکھاں تے میرا اعزاز، پھر انہاں صحابہ دا کی مقام ہوئے گا جنہاں نے مصطفیٰ تو ایمان تے دین سکھیا، صحابہ نے تے مصطفیٰ دے سامنے بیٹھ کے دین سکھیا، تے اس حسین دا کی مقام ہوئے گا جنہیں نبی دی گود وچ بیٹھ کے نماز سکھی۔ مسلک علماء دیوبند الحمدللہ یاد رکھنا کل بھی اہل بیت دا نوکر سی، ہن بھی اہل بیت دا نوکر، قیامت دی صبح تک اہل بیت دی نوکری کرتے رہاں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ کہہ دو اسی ٹر گئے کوئی پتہ نہیں میری کتنی زندگی ہے، اسی ٹر گئے انشاءاللہ ساڈیاں نسلاں امام حسین دا ذکر کر دیا رہن، دنیا ختم ہو سکتی ہے حسین دا ذکر ختم نہیں ہو سکتا، یزید مٹ گئے اور موجودہ بھی مٹ جان گے، حسین باقی رہے گا۔ تسی یہ دیکھے پچھلے دنوں دے اندر چند ماہ پہلے او ایک نیزہ سٹیا سی ایک بندے نے تے دنیا نے اپنا ہیرو بنا چھڈیا، اسی چونکہ موج وچ رہن والے بندے ہن نام تے ٹاڈے ذہن وچ آ ہی گیا ہوئے گا جنہیں نیزہ سٹیا سی تے پاکستان نے انہوں ہیرو بنا چھڈیا، اسی چونکہ موج وچ رہندے ہیں، میں کہا یار او ہوئے گا ٹاڈا ہیرو جنہیں نیزہ سٹیا ہے، کہندا جی مولوی صاحب پھر ٹاڈا ہیرو کون ہے؟ میں کہا ٹاڈا ہیرو تے ہوئے جنہیں نیزہ سٹیا ہے، میرا ہیرو ہوئے جنہیں نیزے تے چڑھ کے قرآن پڑھیا ہے۔ بولو یار حسینی والی سبحان اللہ چاہیے ہے، ہن ایک سبحان اللہ تے شیر آ گیا حسین دا، چلو تہاڈی سبحان اللہ ٹھلی اپاں ادھار کر لیندے ہیں، پھر سنا دیاں گے انشاءاللہ، کیونکہ میں تسی او بھی مولوی تکے نے جنہاں دے کول پیسے آنے شروع ہونا وہ ایک شیر نو اتنا لمبا کر چھڈتے ہیں تے ادھا گھنٹہ لا چھڈتے ہیں، تے میں انہاں مولویاں چوں نہیں ہوں، میں کہتا تہاڈی سبحان اللہ میرے تک پہنچتی رہے۔ اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے۔ اگے شاعر کی کہندا ہے قرآن سے نسبت تیرے اور حافظ قرآن تو، ایمان دا انہاں دسنا امام حسین حافظ قرآن ہے سن کے کوئی نہ، حضرت علی حافظ قرآن ہے سن کے کوئی نہ، سیدہ فاطمہ حافظہ ہے سن کے کوئی نہ، بولو یار بلند آواز دے نال اسی جو عاشق ہاں حسین دے پھر ساڈے بچیاں نو حافظ قرآن ہونا چاہیے کہ کوئی نہ، بولو یار بلند آواز نال جنہاں دے کول اج بھی قرآن ہے او اج بھی حسینی ہے، جنہاں کول قرآن بھی نہیں مسجداں بھی نہیں او حسینی بھی، بولو بولو حسینی بھی۔ ایک کہنے لگا جی یزید نو کچھ نہ کیا کرو صحابی دا بیٹا ہے، صحابی تے زد پیندی ہے، میں کہا اچھا مانتا میں صحابی دا بیٹا ہے، تو میں کہا پھر نوح علیہ السلام دے بیٹے نو کافر کیوں کہندے ہو، نبی تے زد پیندی ہے، نوح علیہ السلام دے بیٹے نو تے تسی اج تک کافر تے فاسق کہندے ہو، مرتد کہندے ہو، مردود کہندے ہو، جہنمی کہندے ہو،
اچھا بھی نبی دے بیٹے نو کافر کہنے نبی دے زد نہیں پئی، صحابی دے بیٹے نو کافر کہنے صحابی دے کی میں زد پہ گئی۔ یاد رکھنا یزیدیاں نے بڑیاں چالاں چلیاں نے یزید نو بچان دیاں، رب کعبہ دی قسم اج بھی یزید دے بارے ساڈا وہی خیال ہے جڑا امام حسین دا سی، ساڈا کوئی ذاتی خیال نہیں۔ کوئی پوچھے نا ٹاڈا یزید دے بارے کی خیال ہے، تسی کہنا ساڈا ذاتی کوئی خیال نہیں، وہی خیال ہے جڑا حسین دا سی۔ ساڈا یزید دے بارے وہی خیال ہے جڑا امام حسین دا سی۔ حسین نے ابو بکر و عمر عثمان و علی دے ہاتھ رکھ کے بیعت کر لئی، اسی انہاں نو امام مان لیا۔ حسین تے حسن نے معاویہ نال صلح کر لئی، اسی معاویہ نو امام مان لیا۔ حسین نے یزید نو نہیں منیا، اسی یزید نو نہیں منیا۔ اسی قرآن نو کیوں چومدے ہیں؟ مصطفیٰ نے چومیا، صحابہ نے چومیا۔ حجر اسود نو حاجی جا کے بوسا کیوں دین دے؟ مصطفیٰ نے بوسے دیتے ہیں۔ پھر حسین نو بھی تے بوسا دیو نا، ان نو بھی تے مصطفیٰ نے چومیا ہے نا، پھر حسین نو کیوں نہیں چومدے؟ میں تے حسین دیاں جتیاں چومن لئی تیار ہاں، حسین دی خاک پاکیاں دا سرما بنان لئی تیار ہاں۔ رب کعبہ دی قسم دنیا پر جائے یزیدیت دی ذریت دے نال حسین دی خاک پا دا مقابلہ نہیں کیتا جا سکتا۔ رب کعبہ دی قسم پھر طالب علم نو کہہ لین دے، پھر طالب علم دا جملہ ضائع نہ کرنا۔ میں نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے؟ درک درک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے۔ شان اہل بیت دیکھ، خودی کی خود مثال ہے، کوئی نہیں حسین سا، حسین بس حسین ہے۔ عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے۔ عجب جنگ غیلری حسین نے یزید سے، ہو اس سے بڑھ کے جیت کیا؟ یزید تھا حسین ہے، یزید تھا حسین، بولو بولو یزید تھا حسین، بولو یزید تھا حسین۔ یزیدی مٹ جان گے، حسین باقی رہے گا۔ باقی رہے کیوں نہ؟ نبی دی گود وچ بہ کے قرآن سکھیا ہوئے حسین نے تے تو مٹا لے گا؟ تے کہندے جنوں ہاتھ نہ پائیے فلانی گدی دا، فلانی گدی والے دا مرید ہے، اے فلانیاں دا نواسا ہے، یہ ڈی پی او تے ڈی سی او دا نواسا ہے۔ میں بھی طالب علم اپنے ذوق وچ کہندا حسین نو ہاتھ نہ پائی، رب ہاتھ توڑ کے رکھ دے گا، حسین مصطفیٰ دا نواسا ہے۔ یہ فلانے دا سسر ہے تے فلانے دا دماد ہے، قرآن لے کے بیٹھا صحابہ تے تبرہ نہ کرنا، صدیق مصطفیٰ دا سسر ہے، علی مصطفیٰ دا دماد ہے۔ اللہ فرماندے ہیں فاطمہ پریشان نہیں ہونا، اے جوڑے آگئے نے تیرے بچے ہیں۔ حضور نے ایک دن مسجد نبوی چاہ کے اعلان فرمایا صحابہ نو مخاطب کر کے کہ جبریل آیا ہے پیغام دے گیا کہ میں عرشاں تے علی دا نکاح فاطمہ نال کر دیتا ہے، سونیا تو زمین تے بھی کر دے۔ بولو یار بلند آواز نہ، سارے بولو بلند آواز نہ۔ رب نکاح پیا کرتا ہے فاطمہ دا تے علی دا، تے تو تبرے کر دا، پھر رب انشاءاللہ قیامت والے دن تینوں تیری زبانوں پکڑ کے لٹکائے گا۔ پتہ تے ادو لگے گا نا جدو تیرا گربان ہوئے گا تے امام حسین دا ہاتھ ہوئے گا۔ کیڑی چیز ہے جیری تینوں امام حسین دے صدقے نہیں ملی یا نہیں ملتی پئی، او دے نانے دے صدقے نہیں ملتی؟ دسو نا، کیڑی ایسی چیز ہے جیری محبوب دے صدقے سانو نہیں ملی، اسی وغیرہ کو لے کے جانا ہے، لین واسطے جانا ہے؟ دسو جو سب کچھ مل گیا ہے پھر غیرہ دے دروازے تے جان دے کی ضرورت؟ پھر اسی مصطفیٰ دے دروازے تے کیوں نہ چلے؟ پھر اس دروازے تے جا کے اس دروازے دا کیوں احترام نہ کریے جتنے فرشتے بھی آگے حیا کرتے، اور جس دروازے تے آگے میرا محبوب اجازت منگے تو تبرہ کرتا ہے۔ لوگ آج تو سوشل میڈیا دا زمانہ ہے، ایک کلپ لا چھڑ دیں کہ دیکھو جی سیدہ فاطمہ نو گرا دیتا معاذ اللہ، اتے پتہ نہیں کی پھٹے رکھ دیتے، اتے مسلمان لنگ دے رہے۔ ایک پاسے اسی کہندے ہیں علی شیر خدا، ایک پاسے اسی کہندے ہیں علی شیر خدا۔ میرے سامنے کو میری بیوی تے ہاتھ چکے میں برداشت نہیں کرتا، تیرے سامنے کوئی تیری بیوی تے ہاتھ چکے تو برداشت نہیں کرتا۔ فاطمہ اتنی لاوارث ہو گئی کہ علی کھڑے ویکھ دے رہے، مسلمان مار دے رہے،
اوے بدبختو نالے علی نو شیر خدا کہندے ہو تے نالے حضرت علی نو کمزور ثابت پہ کردے ہو۔ اس علی نو جن نے بائیں ہاتھ دے نال خیبر پٹ چھڈیا سی، جو حضور نے فرمایا سی صبح نو جھنڈا انہوں ملے گا جدے ہاتھ رب فتح دے گا، صدیق تے اعتراض نہیں کیتا، عمر بھی اعتراض نہیں کیتا، جھنڈا علی دے ہاتھ وچ ویکھیا، صدیق نے علی نو سپاہ سالار من لیا۔ مسجد نبوی وچ مصلی تے علی نے صدیق نو ویکھیا تے علی نے صدیق نو امام ام المومنین من لیا، امیر المومنین من لیا، سبحان اللہ، امام من لیا۔ وہ آپس اکٹھے نے تے تسی لڑتے پے ہو۔ یاد رکھنا حضور نے فرمایا میرے صحابہ ستاریاں دی مانند جیدی پیروی کرو گے جنت چلے جاؤ گے، پیروی کرو گے۔ اے رب محبوب نہیں فرمایا کہ ایک دی پیروی کرو باقیاں تے تنقید شروع کرتے ہو۔ جس طرح علی نو مندے ہیں نا اس طرح ہی دیگر صحابہ نو بھی مننا پینا ہے۔ بولو یار، بولو بلند آواز نال۔ میری نظر میں تے طالب علم ہاں، میری نظر دے اندر او علی نو بھی نہیں مندے، حسن نو بھی نہیں مندے۔ کیوں؟ جے انہاں دلوں حسن نو منیا ہوندا نا پھر وہ حسن دی کیتی ہوئی صلح بھی مندے۔ بولو یار بلند آواز نال، پھر معاویہ دا بھی احترام کر دے نا۔ علی تے چادر ہجرت والی رات، ایک رات واسطے نبی دی چادر علی تے وجود تے آئی، علی شان والا ہو گیا۔ معاویہ تے اج بھی نبی دے کرتے وچے، معاویہ شان والا کیوں نہیں؟ اللہ فرماندے ہیں محبوبہ ختیجہ بھی نہیں رہی تے پریشان نہیں ہونا، تیریاں بچیاں میری نگرانی وچ رہن گی۔ سبحان اللہ کہہ دو یار، گل ختم کرا، سارے بولو، سارے بلند آواز نال۔ علماء لکھ دیں کہ 6 مہینے گزرے سن حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی رحلت نو پردہ فرماؤ۔ سیدہ فاطمہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی جدائی برداشت نہ ہوئی، بیمار ہونا شروع ہو گئی۔ 29 سال دی عمر وچ، بعض نے لکھے 30 سال، بعض نے لکھے 24 سال، زیادہ حدیث مسترد 29 سال۔ حضرت فاطمہ 29 سال دی عمر 3 رمضان نو اس دنیا تو رخصت ہو گئی۔ والد دی جدائی برداشت نہ کر سکی۔ ایک دن بیٹھیاں سن، ازواج مطہرات بھی بیٹھیاں سن، حضور آئے، سیدہ دے کان کچھ فرمایا، آپ نے رونا شروع کر دیتا۔ حضور نے پھر کچھ فرمایا، سیدہ نے مسکرانا شروع کر دیتا۔ تو بعد چ ازواج مطہرات نے پوچھا فاطمہ حضور کی فرمایا؟ سیدہ فرمان لگیاں، پہلے حضور میں نے فرمایا کہ اگے جبریل سال چ ایک دفعہ میرے نال قرآن دا دور کرتا سی، ایس دفعہ انہیں 2 دفعہ کیتا ہے، مینو معلوم ہوتا ہے میرا موت دا وقت قریب آ گیا۔ تو حضور سیدہ کہندے میں رونے لگ پئی۔ پھر حضور نے فرمایا فاطمہ تینوں خوشی ہونی چاہیے کہ میرے جان تو بعد تو سب تو پہلے مینوں آ کے ملے گی۔ تو میں مسکرانے لگ پئی کہ میری سب تو پہلے ملاقات مصطفیٰ نال ہوئے گی۔ علماء لکھتے ہیں سیدہ دا انتقال ہویا تے حضرت علی نا، سبحان اللہ کہنا ذرا بلند آواز نال، حضرت علی سیدہ فاطمہ دے جنازے تے آئے نے، منجے تے آئے نے تے آواز دے کے کہنے لگے حسن حسین آؤ اج اپنی والدہ دا آخری دفعہ چہرہ دیکھ لو۔ اج تے جدید دور ہے، ہن تے اسی ویڈیو بنا چھڈی دیاں۔ یہ وہ حیا دی ملکہ سی جن نے کہا سی علی میرا جنازہ دن دی روشنی وچ نہ جائے، رات دے اندھیرے وچ جائے، تاکہ میرے وجود تے اج تک کسی غیر محرم دی نظر نہیں پئی، اج تک میرے وجود تے نظر یا مصطفیٰ دی پئی ہے یا مرتضیٰ دی پئی۔ تے آئے نا حضرت علی آگے کہنے لگے امام حسن امام حسین نو بلایا، آواز دے کے کہنے لگے ام کلثوم حسین اب آ جاؤ، حسن و حسین آ جاؤ، آ کے اپنی والدہ دا آخری دفعہ دیدار کر لو، پھر قیامت تک تانوں اے چہرہ نظر نہیں جے آنا۔ امام حسن تے امام حسین اکھاں چوں آنسو بہان دے، ماں دے وجود دے کول آئے نے، جنازے دے کول آئے نے۔ میں طالب علم میرا تصور امام حسین نال دیدار کر دین، نالے زبان حال نال کی کہندے نے لے او یار حوالے رب دے تے میلے 4 دنا دے، اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملان گے۔ انتقال ہویا نا، سیدہ دا جنازہ لیا کے رکھ دیتا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا علی تیری بیوی یہ جنازہ تو پڑھائے گا؟
تے حضرت علی نے کہا امیر المومنین میں حضور تو سنیا ہے جتھے صدیق ہوئے ہوتے کوئی اور مسلح تے نہیں آئے گا. تے سونے ہوئے جنازہ تسی پڑھانا ہے. اے جنازہ پڑھا کے ابو بکر صدیق دے امامت دے اندر علی پیچھے کرے ہوگے کیا ہے پیچھے اس امام دے. کوئی کم لیا علی نے صدیق نو امام من لیا. علی نے صدیق نو امام من لیا. حسن تے حسین نے صدیق نو امام من لیا تے تو بھی من لے. تیری دنیا میں سمجھ جائے گی تے آخرت بھی. لو جی ایک آخر دے اندر میں نا ایک اجدہ ہوندہ نا ایک اوٹما ساپ بندے نے اینڈ چ رکھیا ہوندہ بھی کھان واسطے ہوندہ ہے نا. اے میں اینڈ چ ایک شیر ایسا رکھے ہوتا انہوں انشاءاللہ سنان دیا. گزشتہ جمعے بھی صفاں واسطے اسی تعاون تاڑے کولو منگے اسی. اے 4 جمعے اسی تاڑے کولو صفاں واسطے تعاون منگنا ہے. جدوں صفاں پوری ہو گئی اسی بند کر دینا انشاءاللہ کہہ دیو. 4 بن گیا 5ویں ہے بھی ہے نال 4 تے فوم والی ہون گیا نا تے 5ویں سادہ ہوئے گی. 8000 دی ایک صف ہے. میں بڑے وضاحت دے نال گزشتہ جمعے بھی اعلان کر چکے ہیں. بابا جی کدھر بیٹھے نے؟ بابا جی تسی میرے کول آ جاؤ. جس طرح دلاں دیاں رب جاندا ہے نا اس طرح جیباں دیاں بھی. بولو یار بولو بلند آواز نال. ادھروں پچھوں دی جاؤ تے وہ بالٹی چک لے. دلاں دیاں بھی رب جاندا ہے تے جیباں دیاں بھی. بولو بولو یار بلند آواز نال. ٹلے نہیں جے ہونا. جی دی جیب 100 ہے 50 ہے 500 ہے 1000 ہے حسب توفیق. حسب توفیق میں کہہ رہا. بابا جی تسی ادھر آ جاؤ. تسی باہر چکر لگانا ہے انہاں نوں میرے وال آن دیو. ہاں جی تسی باہر جڑے ساتھی بیٹھے نے نا تسی انہاں کولوں لے کے آؤ. انہاں کو ایک بھی کہتا چشتی صاحب اعلان کر رہے ہیں تے جن نے حصہ پانا ہے حسب توفیق حصہ پاؤ. جلدی آؤ بھائی جلدی آؤ گے تو انشاءاللہ آپ جلدی نماز کھڑی کر دیں گے. جتنا ہو سکے بڑھ چڑھ کے حصہ پاؤ. انشاءاللہ جدوں تک یہ صفاں بچھیاں رہن گیاں نمازی نماز پڑھتے رہن گے. اپنے واسطے اپنے اصالے ثواب لئی اپنے فوت شدگان دے اصالے ثواب لئی بڑھ چڑھ کے حصہ پاؤ. انشاءاللہ انہاں نوں برابر حساب انہاں نوں برابر اصالے ثواب ہوندا رہے گا. انشاءاللہ کہہ لو بھائی بڑھ چڑھ کے حصہ پاؤ. جنہاں کول نہیں ہے نیت کر لو پھر سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ زندگی دے ہمت دے. آئندہ جمعے کر لو جمعرات نوں آگے حصہ پا دیو. انشاءاللہ وہ تہاڈا حصہ جدوں بھی آیا جتنا بھی آیا صفاں دے اندر شامل کر دیتا جائے گا. کتنا جی جزاکم اللہ خیر. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے جی. باہر حضرات جڑے تشریف فرمانے جنہاں نوں میں نہیں ویکھ رہا لیکن وہ یہ یقین رکھن کہ انہاں نوں رب ضرور دیکھدا پیا ہے تے جتنا انہاں دی جیب وچ ہے وہ بھی رب پیا دیکھدا ہے. تے بڑھ چڑھ کے حصہ پاؤ. اللہ پاک سب دا دتا اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے. اللہ پاک سب دے کاروبار وچ برکت عطا فرمائے. اے دے پا چھڈو ہن سارے سبحان اللہ کہہ دو یار ایک دفعہ بلند آواز نال. ٹھیک ہے اے پا دیو سارے کہہ دو یار بلند آواز نال سبحان اللہ. فکر آخرت ایک شعر سنا کے تو انشاءاللہ اپنا نماز پڑھتے ہیں جی. کسے رہنا نہیں اس دنیا تے. تہاڈا عقیدہ ہے یا نہیں ہے؟ میرا خیال ہے میں ٹر جانا تسی سارے لکھوا کے لے آئے ہو. تسا سارے رہنا اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. کسے رہنا نہیں اس دنیا تے اے دنیا یار پرائی ہے. ویکھنا حضور بھی پردہ فرما گئے. سیدہ خدیجہ بھی ٹر گئیاں. سیدہ فاطمہ بھی ٹر گئیاں. امام حسن امام حسین بزرگان دین سب ٹر گئے. سارے ٹر گئے تے رہنا اساں بھی نہیں رہنا. کسے رہنا نہیں اس دنیا تے اے دنیا یار پرائی ہے. بھویں زندگی 1000 سال ہوئے ایک روز جدائی ہے. کسے رہنا نہیں اس دنیا تے تیری میری کیا حیثیت ہے. نہیں چھوڑیا موت نبیانو او بھی رحلت کر گئے دنیا تو جند لئی کائنات سجائی ہے. کسے رہنا نہیں اس دنیا تے ماں باپ تو بچے کھس لیندی. یاد رکھنا ماں باپ تو بچے کھس لیندے. اولاد نو موت یتیم کرے. ماں باپ تو بچے کھس لیندے. اولاد نو موت یتیم کرے. اس موت اجارے وس دے گر بہنا تو کھس لے بھائی.
किसे रहना नहीं इस दुनिया ते। सुनता पढ़ लो भी बाकी आता जो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक रफियत रखे।